بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے روز نئی کہانیاں بنا سکیں۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتی چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکی ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتی رہی۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا ہی نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشنر تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا جو ان کو چندہ لے کر تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ 12 بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا، تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالت معلوم کی تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنا لیا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا
تو اسکول کا باہر والا گیٹ کھٹکھٹاتا سنا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں تو یہ ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیوں پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے، پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والے گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے کی، اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں ڈر کے مارے درود پڑھنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصویر لگی، کرنل، جنرل، وہ سب کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے۔ وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکالو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔